السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 139 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ ہجر آیت 41 to 99 یعنی اینڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو طالب علم کے دوران موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف اور صرف نبوت کے ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے طالب علم کی، جب اس کو علم حصول کے دوران موت واقع ہوتی ہے تو انبیاء کے دوران اور طالب علم کے دوران صرف ایک درجے کا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک اس قرآن کریم کے ساتھ ہم سب کو جوڑے رکھے، اور آخرت میں ہم سب کے والدین اور ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور ہم سب کے بچوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ھذا صراط علی مستقیم۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ تو دراصل آیت نمبر 41 to 44 تک کی شیطان اور اسے بھٹکانے سے جو بھٹکنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان اسے بھٹکاتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ انفارم کیا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے کہ میں نے بندوں کو اپنی ہدایت تو دی، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، تو میرے بندوں پر شیطان کا بس ہی نہیں چلے گا۔ شیطان ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرے گا جو وقتی لذتوں کے خاطر یعنی خواہشاتوں کے خاطر خود کو ہی گمراہی پہ چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دراصل پھر جہنم ہے، اور جہنم کے بھی 7 دروازے بتائے گئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کون بدنصیب ہوں گے جن کے لیے دروازے جہنم کے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کی تو جو راہ ہے دراصل وہ کیا ہے، ایک دم سیدھی صراط المستقیم ہے۔ جو اس پہ ڈٹ گیا، جو اس پہ ثابت رہے گا، تو وہ کیا ہے، سیدھے راستے پر پہنچ گیا۔ یعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، سارے بندوں سے خطاب ہے۔ اور جہنمیوں نے میرا اور میرے رسولوں کی اگر اتباع، یعنی کہ جن لوگوں نے رسولوں کی اتباع کی ہوگی نا اور ان کی پیروی کی ہوگی، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جہنمیوں نے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، انہوں نے رسولوں کی اتباع نہیں کی، فالوونگ نہیں کی، رسول کی کہنا نہیں مانا، تو پھر کیا ان کے لیے جہنم ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم یا دوزخ جن کو بھی آخرت میں جزا سزا دے گا، تو دراصل کیا ہے، یہ آخرت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا۔ لیکن دراصل جن کا جو فیصلہ جہنم کا ہوا، تو دراصل انہوں نے دنیا میں کیا تھا، شیطان کے اطاعت کی، شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں سخت سزا بھی ملنے والی ہے آخرت میں۔ ان کو دراصل کیا ہے، ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے شیطان کی اتباع کی، اپنے خواہشات نفس کی اتباع کی، اپنے خواہش کے پیچھے لگ گئے، زندگی اپنی گزاری، تو پھر ان کے لیے جہنم ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 42۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہے، لیکن ہاں، جو گمراہ لوگ ہیں وہی تیری پیروی کریں گے۔ تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی یا ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا جس کے بعد وہ توبہ نہ کرے، نادم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نیکی کا پتلا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے جو اونچی اونچی ہستیاں ہیں، ان سے بھی گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو دراصل انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے، توبہ ہونا چاہیے، توبہ کرتا رہے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے، شرک سے بچتا رہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرنے والا ہو، جلدی سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے۔
تو ایسے جو ہوتے ہیں وہ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 43، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ دراصل جہنم ہے، یعنی جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دراصل جتنے بھی گناہ گار ہیں اور جنہوں نے جہنم میں جانے کی ان کی وجہ کیا بنی، گناہ گاروں کی، انہوں کی دراصل شیطان کی اتباع بنی، ٹھیک ہے؟ ان سب کے وعدے کی جگہ دراصل جہنم ہے، یعنی جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے، یعنی شیطان کی جتنے بھی اتباع کرنے والے ہوں گے، سب کے سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر اور انسان کیا ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو ایسے لوگ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ تو آیت دیکھیے، آیت نمبر 44، جس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور جہنم کے دراصل 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کے لیے ایک حصہ ہے، ایک حصہ بٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہر دروازے مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوں گے آخرت میں، جہنم میں۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے ہوگا، ایک ایتھسٹ یعنی کہ دہریہ قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا، اور ایک زانیوں کے لیے ہوگا، اور ایک سود خوروں کے لیے، اور ایک جو ہے چور ڈاکوؤں کے لیے ہوگا۔ اسی طرح سے 7 دروازے بٹے ہوں گے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں یا 7 دروازوں سے مراد 7 طبقے یا درجے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 7 لیول کے جہنم بھی ہوگی۔ تو پہلا جو لیول ہے یا درجہ ہے جہنم کا، تو اور پھر دوسرا جو ہے حطمہ ہے، پھر تیسرا سعیر ہے، پھر چوتھا کیا ہے؟ سقر ہے، پھر جہیم ہے، پھر حاویہ ہے، اور جو اس طرح سے 7 طریقے سے یہ جہنم کے جو طبقے ہیں، جو درجے ہیں، وہ بٹے ہوئے ہوں گے۔ 7 قسم کی جہنم بھی ہو سکتی ہے، مفسرین کا ایسا کہنا ہے۔ اور سب سے اوپر والا جو درجہ ہوگا، جس میں وہ لوگ اس میں وہ جائیں گے جو توحید والے ہوں گے، لیکن ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ان کو اپنی سزا بھگتنے کے لیے وہاں جانا ہوگا، جنہیں کچھ عرصے تک کی وہاں سزا ملنے کے تک کی رکھا جائے گا، پھر کچھ لوگوں کی ریکویسٹ یا سفارش پر ان کو نکال لیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہی رحم آ جائے۔ اور پھر دوسرے درجے میں یہودی، اور تیسرے میں عیسائی، اور چوتھے میں سابی، پانچویں میں مجوسی، اور چھٹے میں مشرکین، اور ساتویں میں منافقین ہوں گے نا۔ تو منافقین کے بارے میں ہم لوگوں نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ منافقین کیا ہے؟ سب سے نچلے درجے میں ان کی ٹھکانہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا ہے، جس کے 7 جو ہے جو دروازے ہوں گے، اور اسی طرح سے حدیث ہمیں بتاتی ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 45، پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، متقین سے مراد شرک سے بچنے والے اور توحید پرست لوگ، جنہوں نے ساری زندگی توحید پر گزاری، تو ایسے لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جنہوں نے دنیا میں شرک سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا، اللہ کی اطاعت میں پوری زندگی کاٹی، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہوگا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں باغات ہیں اور چشمے ہوں گے۔ آیت 46 دیکھیے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ ہوگی ہم ان سب کو نکال دیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کچھ کینہ اور جو رنجش ہوگی انہیں نکال دیا جائے گا۔ اس کے لیے الفاظ غل آیا ہے، غل، ٹھیک ہے؟ یہ غل نکال دیا جائے گا، اور وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو بھائی بھائی بن کے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں نا ان کے درمیان جو آپس میں حسد، بغض اور عداوت کے جذبات رہے ہوں گے نا، وہ سینے سے ان کے نکال دیے جائیں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ اور اس کے لیے جو الفاظ آیا ہے دلوں سے اللہ تعالیٰ جو نکالیں گے، تو الفاظ غل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں سے ہم نکال دیں گے ما فی صدورہم من غل، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، یہ ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے غل میں سے۔ تو غل الفاظ آیا ہے،
تو ان کا دل بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے، تو ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ ہوگی نا، اسے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر کے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی ان کے آپس کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ بعض اوقات دو لوگ الگ الگ اور بہت نیک ہوتے ہیں، بہت مخلص ہوتے ہیں، لیکن somehow ان کی آپس میں بنتی ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب روح اللہ نے پیدا کی تھی، تو وہاں جن کی آپس میں ملاقات ہو گئی، ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے، تو دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے دلوں کو اور روحوں کو مختلف طرح سے بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ دو لوگ جو بہت نیک ہوں اور ان کی آپس میں بہت دوستی بھی ہو، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تاریخ پر اگر نظر دوڑائیے تو بڑے بڑے آئمہ کرام، بڑے بڑے محدثین، فقہا ہیں، اپنی اپنی جگہ علم دین ہے، ستون ہے، اس کا علم کے ستون ہے، علم دین کا ستون ہے، لیکن آپس میں فقہی اختلافات بھی موجود ہیں، اور ان میں باہم احترام بھی ہے، لیکن اختلاف موجود ہے۔ تو انسان ہے، کمزور ہے، تو ایسی صورتوں میں انسان کے اندر جو ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ انسان قیامت کے دن، اور اگر باقی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جا بھی رہا ہوگا، تو جنت میں اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک اس کا دل صاف نہ کر دیا جائے اور اس کو دھو نہ دیا جائے۔ اور یہ دھونا کہاں پر ہوگا؟ قنطرہ پل پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے ساتھ اگر لوگ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، جانے دیتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کا، جس نے مسلح کیا تھا مکہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے اس کو، ان کا دل نہیں خوش ہوتا تھا نا۔ معاف کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف تو کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، لیکن کہیں نہ کہیں کڑواہٹ رہ جاتی ہے، بعض اوقات اندر سے کھٹکن رہ جاتی ہے۔ تو مومن کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کا دل اللہ تعالیٰ جو ہے قنطرہ پل پر دھو کر صاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 6535 ہے، کہ مومن آگ سے نکالے جائیں گے، اور ان کو قنطرہ یعنی ایک پل ہوگا، اس پر روک لیا جائے گا، جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ یہ قنطرہ پل کہاں ہوگا؟ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوگا۔ تو دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف اور کاٹ چھاٹ کر دیا جائے گا، تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو مومن، یعنی مومن آگ سے نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو آگ سے نکلیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ جو پل صراط پار کر کے جا رہے ہوں گے، وہ بھی قنطرہ میں روکے جائیں گے، یعنی ہر انسان قنطرہ کے پل کے اوپر روکا جائے گا۔ اور جو آگ سے نکل کر جا رہے ہوں گے، یعنی کوئی بھی جنت میں قنطرہ کو پار کیے بغیر گزر ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ صاف ستھرا کرنے کا مقام ہے، جس میں جہنمیوں کو تو اس پانی میں ڈال کر جسموں کو دوبارہ اگایا جائے گا، اور اس کو صاف ستھرا کیا جائے گا، ان کے جسم پر پھر سے بنیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ انہیں قنطرہ میں روک دیا جائے گا، اور جو جنت اور دوزخ کے درمیان کی جگہ ہے۔ تو دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے نا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انہوں نے ظلم بھی کیا تھا، تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف یعنی کاٹ چھاٹ کر کے کر دیا جائے، تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ جنت میں سب لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، سب ایک دوسرے سے حقیقی خیر خواہ ہوں گے اور وفادار ہوں گے۔ یہاں لگتا ہے کہ خیر خواہ ہے سامنے والا ہمارا، لیکن اندر سے کہیں کچھ کمی لگتی ہے نا۔ بعض اوقات سامنے والا بہت ہمیں چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، دشمنیاں ڈالتا ہے، دلوں کو برا بناتا ہے، وسوسے ڈال کے رشتوں میں کڑواہٹ بوتا ہے۔ تو آخرت میں کیا ہوگا؟ سب حقیقی محبت کریں گے، کسی بھی قسم کی کسی کے دل میں کوئی بھی جو ہے کڑواہٹ نہیں ہوگی، سب حقیقی محبت کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیے، آیت نمبر 48۔ نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی، اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے، یعنی جنت سے۔ آیت 49 دیکھیے، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ آیت 50، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 49 to 60
میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے۔ ان آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ بندوں کو معاف فرمانے والا ہے اور ان پر رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دردناک عذاب بھی دینے والا ہے، اور اس کی وہ جو ہے نا ان دونوں شانوں کا مظاہرہ ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اپنی رحمت کی بشارت اور ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور پھر فرشتوں کے ذریعے دوسری طرف حضرت قوم لوط کی جو بیوی ہے اور اس کی سرکش قوم کی طرف بدترین عذاب بھی نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحم کرنے والا بھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ عذاب دینے والا بھی ہے نا۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا، صاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں۔ تو انسان کو کیا ہے؟ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارے، گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو شریک کر کے، یا بندوں کا دل دکھا کر کے، یا بندوں کے ساتھ برے برے معاملات کر کے۔ نہیں، انسان کو کیسا کرنا ہے؟ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور جھوٹی امیدوں میں زندگی نہیں گزارنی کہ اللہ غفور الرحیم ہم کو معاف کر دیں گے۔ تو وہ تو انشاءاللہ معاف کریں گے، لیکن ہمیں کیا ہے؟ کام بھی تو ویسے ہی کرنا ہے۔ ہمیں ایسے نہیں کرنا کہ ہم گناہ میں ملوث ہیں اور ہم یہ اللہ سے امید لگائے بیٹھے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو گناہ معاف کرنے کے لیے شرط ضروری ہے کہ توبہ، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگر نئی نصیب میں ہوا تو توبہ ہی کی نوبت نہیں، اس سے پہلے موت واقع ہو جائے۔ تو کیوں اس غلط فہمی میں زندگی گزارنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو بے شک معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہاں بتا دیا گیا آیت 50 میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 51، انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی 52 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس فرشتوں نے آ کے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ ہوا جو بھنا ہوا جو بچڑا تھا انہیں نہیں کھایا، جیسا کہ ہم لوگ نے سورہ ہود میں اس کی تفصیل پڑھی بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان دراصل فرشتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 53، تو فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ آیت 54 دیکھیں، کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد کہ تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ آیت 55 دیکھیں، انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوئیے۔ آیت 56 دیکھیے، اب اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کیسا جواب دیا نا، کتنا خوبصورت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہی اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ۔ قال وما یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، جو بہکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کتنا خوبصورت جواب دے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور فرشتوں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے نا مایوس نہ ہو، مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو، کیونکہ ان کو بڑھاپے کی وجہ سے تھوڑا وہ مایوس ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ویسی مایوسی نہیں تھی جو ایک گمراہ اور بھٹکا ہوا انسان مایوسی اختیار کرتا ہے، نہیں، بلکہ ان کو تھوڑا اپنی ایج پہ جا کر تھوڑا سا ایسا حیران ہونے والا بات انہوں نے کہی۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مایوس تو اپنی رب کی رحمت سے گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی اولاد کے ہونے پر نا جو تعجب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو اس حیرت کا اظہار کر رہے تھے، اور کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے ایسا ہونا مشکل تھا نا، اس وجہ سے تو لیکن انہوں نے بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور جو ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جو دراصل گمراہ لوگ ہیں۔ رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہی ہوتے ہیں، گمراہ یعنی کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جن کو جو بھٹک جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اکثریت جو بھٹکتی ہے اور نا امید ہوتی ہے تو کدھر جاتی ہے؟ غیر اللہ کے آستانوں پر، ہے نا؟ کیونکہ وہ نا امید ہو چکتے ہیں کہ اب اللہ سے تو ہونے والا نہیں ہے،
اور کسی پیر مرید و ولی اولیاء اللہ یا فلا دھاگا یا فلا پیڑ یا فلا درخت یا فلا مزار یا فلا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہی بیڑا پار کر دے گا. اللہ سے تم اتنے سالوں سے مانگ مانگ کے تھک گئے. اب یہ کیا ہو گیا, اس نے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا. کچھ بھی اس نے مانگا ہو, جاب مانگی, شادی مانگی, بیاہ مانگا, کچھ بھی مانگا, اولاد مانگا, بچہ مانگا, مال مانگا, رزق مانگا, ایگزام میں پاس ہونا مانگا, لیکن جب اللہ سے مانگتے مانگتے نہیں پورا ہوا تو پھر کیا ہوا, گمراہی کا رستہ اختیار کیا. کیسے اختیار ہوتا ہے, انسان کرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک کر کے. ٹھیک ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ گمراہی تو دراصل جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے وہی صرف کیا ہے, گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہیں. جو امید والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں, صراط مستقیم والے ہوتے ہیں, جو اللہ سے امید رکھتے ہیں. آیت دیکھیے, آیت نمبر 57. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے. آیت 58 دیکھیے, انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے, یعنی فرشتوں نے جواب دیا. آیت 59 دیکھیے, مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. یعنی کہ ہم تو گمراہ قوم کو ختم کرنے نکلے ہیں, مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, لیکن ہم کیا ہیں, جو لوط علیہ السلام کا جو خاندان ہے اور ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے. آیت 60 دیکھیے, سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے, کہ ہم نے اسے روکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے. یعنی کہ اب عذاب میں کون گھرے گی, لوط علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی گمراہ اور جاہل قوم. اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ چکے, اس لیے ہم لوگ صرف ترجمہ دیکھ رہے ہیں. سورہ ہود میں ہم نے ڈیٹیل میں کافی پڑھا ہے. آیت 61 دیکھیے, جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے. آیت 62 دیکھیں, تو انہوں نے لوط علیہ السلام یعنی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجام سے معلوم ہو رہے ہو, کچھ انجان سے معلوم یعنی کہ اجنبی سے معلوم ہو رہے ہو. آیت 63, تو انہوں نے کہا نہیں, بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے ہیں. آیت 64 دیکھیے, ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہے بھی بالکل جو سچے. آیت 65, اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا. یعنی کہ لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے پیچھے رہے گا, یعنی کہ تاکہ نا مومن پیچھے نہ رہیں اور آپ ان کو آگے آگے کرتا رہے. یعنی کہ لوط علیہ السلام مومن کو کہیں پیچھے نہ رہنے دے اور ان کو آپ آگے آگے رکھیں اور آپ خود یعنی کہ لوط علیہ السلام پیچھے رہیں. اور خبردار آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں, جہاں تک کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا. ٹھیک ہے, تو ایسا حکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, فرشتوں نے جو لوط علیہ السلام کو سنایا. آیت 66 دیکھیے, اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی, یعنی کہ ان پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی, یعنی کہ ان پر عذاب واقع ہو جائے گا. آیت 67 دیکھیے, اور شہر والوں نے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. آیت 68, لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں, تم مجھے رسوا نہ کرو. آیت 69, اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. آیت 70, وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر سے منع نہیں کر رکھا ہے. آیت 71 دیکھیں, لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو میری بچیاں موجود ہیں, یعنی اپنی قوم کی بیٹیاں, ان کی طرف اشارہ کیا لوط علیہ السلام نے. آیت 72 دیکھیے, تیرے عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگردہ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قسم کھا کر کہا کہ جس سے آپ کا شرف اور فضل واضح ہوتا ہے, اور تاہم کسی اور کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے نا, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی. اب لوگ کیا سوچے کہ چلو ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. اللہ تو کیا ہے, اللہ حاکم ہے, مطلق ہے, وہ جس کی چاہے قسم کھائے اور اسے کون پوچھنے والا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہا کہ وہ کیا تھے, وہ تو اتنی بدمستی میں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح شراب کے نشے میں نا کوئی دھت انسان عقل اور اس سے بالکل بے بہرا ہو جاتا ہے, اس کو عقل کام نہیں کرتی, جس طرح اپنی مستی میں
وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی طرح دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے جو قوم تھے اتنی نامعقول اور اتنے بدمست تھے اپنی ہی گمراہی میں اور اپنے اس میں جسے کہتے نہیں ہے کہ نشے میں، ایسا ان کو نشہ ان کو لگ گیا تھا کہ وہ اسی مستی میں وہ سرگردہ تھے. تو قسم ہے آپ کی اللہ کے رسول، کہ میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ تو اپنی مستی میں ایسا سرگردہ تھے کہ ان کو صحیح غلط کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ رسول کی بھی بات نہیں مان رہے تھے. آیت دیکھیے، آیت 73. بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے آ پکڑا، یعنی کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا. آیت 74 دیکھیے. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. آیت 75. بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. آیت 76. یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی، یعنی عام گزرگاہ ہے وہ لوگوں کا. تو یعنی جو قوم لوط کی جو بستیاں ہیں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. تو قوم لوط کی جو بستیاں ہیں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے، شام جو شہر ہے نا وہاں جاتے ہوئے راستے پڑتی ہیں، اور ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کرنا ہی پڑتا. تو یہ 5 بستیاں تھی. صدوم یہ مرکزی بستی تھی، سب صابتو، اور پھر سعوتو، پھر اشرتو، پھر دوما کہا جاتا ہے. اور یہ 5 بستیاں تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں بھی سنی. پھر انہیں ان کو زمین پر لا کر پٹک دیے، جیسے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ توے کے اوپر کباب کو پلٹتے ہیں نا، یہ ٹکی کو پلٹتے، ویسے تلپٹ اس طریقے سے جبریل امین نے ان کو پلٹ دیا. ان کے اوپر ایسا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کام بھی بہت برا کیا تھا. آیت 77 دیکھیں. اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے. آیت 78. ایک بستی کے رہنے والے بڑے ہی ظالم تھے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. اور ایکا بستی والوں کے رہنے والے بڑے ہی ظالم تھے. تو یہاں پر ایکا کا الفاظ آیا ہے، تو ایکا دراصل گھنے درخت کو کہتے ہیں. اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا کہا گیا ہے. مراد اس سے قوم شعیب ہے، ٹھیک ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 79. جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا، یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں. آیت 80. اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. تو ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. دراصل ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستیوں کا نام تھا. انہیں اصحاب الحجر، ہجر والے کہا گیا ہے. یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی. اور دیکھیے اسی کے نام سے پورے سورت بھی ہے، الحجر. انہوں نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں انہوں نے تو، یعنی ان کی جو قوم تھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. ایکسکیوز می. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو ایک رسول، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے رسولوں، تو جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہ اس لیے لائے ہیں کہ ایک پیغمبروں کی تکذیب دراصل ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب، ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک پیغمبر کو جھٹلاتا ہے تو اس نے گویا سارے پیغمبروں کو جھٹلا دیا ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ رسولوں کو جھٹلایا، یہ الفاظ لائے ہیں، ٹھیک ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 81. اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی ہیں، تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے ہیں. آیت 82. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے اور بے خوف ہو کر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بے خوف ہو کر جو الفاظ لائے ہیں، یعنی بغیر کسی خوف یا احتیاج کے پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے. 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹا اور اپنی سواریوں کو تیز کر لیا، اور صحابہ سے بھی فرمایا روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو، ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 2285 ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، جب بھی انسان ایسی
عذاب والی جگہ سے گزرے تو وہاں سے جلدی سے نکل جائے اور روتے ہوئے نکلے، ٹھیک ہے، اور عذاب والی جگہ پر ٹھہرنا بھی نہیں ہے زیادہ دیر۔ آیت 83 دیکھیں، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آ دبوچا، پس ان کی کسی تدبیر، آیت 84 دیکھیں، پس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ آیت 85، ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو یعنی حق کے ساتھ پیدا فرمایا کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، مراد اس سے فائدہ ہے۔ اس میں مطلب یہ سب کی حق سے مراد دراصل فائد اور مسائل ہیں جو زمین اور آسمان کی پیدائش کے مقصود، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی کہ ایک کام کے لیے پیدا کیے گئے، ایک مقصد کے تحت یہ پیدا کیے گئے ہیں، ایک مشن کے تحت یہ سب پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حق کے ساتھ پیدا کیے گئے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بے مقصد سب کچھ تیار کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اور قیامت کے ضرور ضرور آنے والی ہے، بس تو حسن اور خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے، ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیے، آیت نمبر 86، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 85 ٹو 99 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے مشن پر تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کی باتوں سے انسان کا تھوڑا سا دل جو ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے انسان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، پچھلے واقعات بتائے کہ پچھلے واقعات میں ایسی ہوا، آپ سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسی، رسولوں کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے، لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، اور اس طریقے سے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا بہیو کیا۔ تو اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسا کوئی نئی بات نہیں ہے، بس آپ کیا کریں، قیامت آنے والی ہے اور آپ حسن اور خوبصورتی اور اچھائی کے ساتھ درگزر کر لیں، صرف اور صرف کیا کرے، صبر کرے، صبر جمیل کرے، اور خاموشی کے ساتھ کیا ہے، اپنے مشن کو سر انجام دیتے چلے جائے۔ تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب سیرت پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ، تو آپ دیکھیں کہ سیرت میں بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مارا گیا نا طائف میں، اور ان کے اوپر پتھروں سے حملے کیے گئے، کتنا خون ان کا بہا بھی، اور پھر انہوں نے پلٹ کے کچھ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ پہاڑ کے فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ حکم دیے ابھی ان کو اس دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ان کو جانے دو، شاید ان کی آنے والی اولادیں ایمان لے آئے، ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ان کے اوپر اوجھڑیاں ڈال دی جاتی تھی، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، کبھی ان کے اوپر حملے کیے جاتے تھے جان لیوا، لیکن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹوار نہیں کیا، کبھی پلٹوار نہیں کیا، کبھی آواز تک کی مطلب زبان سے بھی پلٹ کے جواب تک کی نہیں دیا۔ بہت خوبصورتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے مشن کو سر انجام دیا۔ ہم سب کے لیے اس میں کافی بہت بڑا سبق ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان جو ہے نا علم حاصل کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کے احکامات ماننے لگتا ہے، تو لوگوں کی طرف سے نا تکلیفیں، تانے، پریشانیاں ایسے آتی ہیں، تو ان سب پہ کیا کرنا ہے انسان کو؟ صبر کرنا ہے، اور حسن خوبی کے ساتھ صبر کرنا ہے، صبر ہی نہیں کرنا یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا ہے، اور درگزر کرتے چلے جانا ہے، سب کو معاف کرتے ہوئے چلے جانا ہے، اور اپنا جو ٹارگیٹ ہے، اپنا جو گول ہے، ہمارا جو زندگی کا مشن ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ سب کانٹے پتھر تو راستے میں آئیں گے نا، ان سے درگزر کر کے بس نظر انداز کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں اس راستے پر۔ آیت 86، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی جس رب نے پیدا کیا ہے وہ تمہیں نہیں جانتا ہے، تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تمہارا غم کیا ہے، تمہیں کتنا درد فیلنگ ہو رہی، تمہیں لوگوں پہ جو تمہیں لوگوں نے تانے دیے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں رنج پہنچا، تمہارا دل دکھا ہے نا، ان ربک ہوا خلاق العلیم، وہ تو کیا ہے؟ وہ تو تمہارا وہی رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری ہر چیز جانتا ہے، تمہارے دل کی تکلیف، تمہارے دل کی تڑپ، تمہاری صبر کی انتہا اگر تم کرو گی تو کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 87، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، وہ عظیم قرآن کی بھی، اور اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے،
ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے سبع مثانی، ٹھیک ہے، تو سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے سب سے بڑی نعمت سورۃ الفاتحہ ہے اور پورا قرآن کریم ہے۔ اور دل آپ چھوٹا نہ کریے اور پیغام رسانی کے کام میں لگے رہیے، کیونکہ آدمی جب اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا، تو دعوت کی راہ میں مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی صورت نہ قرآن میں اتاری، نہ فرقان میں اتاری، نہ انجیل میں اتاری، نہ زبور میں اتاری، نہ تورات میں اتاری۔ ایسی صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ تو الحمدللہ یہ عظیم صورت ہے، یہ سبع مثانی ہے، اور اس کے بغیر ہماری کیا ہے، نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے نماز میں اس کو نہیں پڑھا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے، یہ قرآن کریم، اور کیا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اسے کہا جاتا ہے یہ الکنز ہے، الکنز یعنی خزانے کو کہا گیا ہے، کہ اس کی فضیلت کے بارے میں اگر لکھنا شروع کرے اور ایسی اس کے بارے میں اتنی کتابیں لکھ جائے، اتنی کتابیں لکھ جائیں کہ بے انتہا کتابیں لکھ جائیں، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ لیکن بس وہی ہے کہ جس کو نعمتیں مل جاتی ہیں بنا مانگی، تو اس کی جو ہے وہ ناقدری کرتا ہے۔ تو یہی حال آج امت مسلمہ کی ہے کہ گھر میں بڑی سے بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بھٹکتے کہاں ہیں؟ علماء جو تعویذ و گنڈے کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ چکر پہ چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا سورہ فاتحہ میں رکھی ہے، اسی لیے اسے الشفا کہا گیا ہے، الکنز کہا گیا ہے، الحمد کہا گیا ہے۔ نظر اس کے تو بے شمار نام ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس کو الرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ ہم ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مشکلات میں اس کو پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر انسان دم کرے، جس کے اوپر بھی یہ جادو ٹونا اثر ہوتا ہے یا بیماری آتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرے تو انشاءاللہ کیسی بھی ہوگا تو وہ انسان اچھا ہو جائے گا۔ اس کو رقیہ بھی کہا گیا ہے، لیکن بس وہی ہے کہ انسان جب جو ہے جانتا نہیں ہے تو پھر نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان ایک ہیرے کی ناقدری کر کے اس کو شیشہ سمجھ کے کباڑی والے کو دے دیتا ہے نا، جو وہی مثال ہماری ہے آج، کہ ہمارے گھروں میں اتنا بیش قیمتی کوہ نور ہیرا رکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ کیا ہے، شیشے کی تلاش میں، نگینے کی تلاش میں، جو سناروں کے چکر کاٹتے، یعنی کہ ایسے عالموں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے، ہمارا مسئلہ یہ ہوگی، آپ ہمارے لیے ہمیں فلاں فلاں تعویذ دے دیے، فلاں فلاں ہمارے مسئلہ ہوگی، ہمیں فلاں فلاں تعویذ دے دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان خود قرآن پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہمارے گھر میں ہی دوائیوں کا پورا سب کچھ خزانہ رکھ دیا ہے، علاج کا، روحانی علاج کا خزانہ ہے اس قرآن کریم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو نازل فرمائی ہے وہ عظیم جو صورت ہے وہ کیا ہے، سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 88۔ آپ اپنی ہرگز آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیے جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر افسوس کریے اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیے۔ یعنی ایک جو دین کا دائی ہوتا ہے نا، وہ اس کو کیا کرنا چاہیے، یعنی خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل مین بات جو ہے اور جو احکام خاص ہے وہ ہم سب کے لیے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو دین حاصل کر رہے ہیں، جو دوسروں کو دین پہنچا رہے ہیں، تو وہ دین کے دائی بن گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی دین کا دائی ہوتا ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکتا ہے۔ ضروری نہیں اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، بڑا بڑا اس کے پاس جو ہے نا اسکالر ہو، نہیں، جس کو بھی ایک آیت مل گئی، اس نے لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیا، وہ دین کا دائی ہے۔ ماں باپ دین کے دائی ہو سکتے ہیں، بیٹا بیٹی دین کے دائی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایک اس کام کو جو ہے انجام دے سکتا ہے۔ تو دین کے دائی کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے مال سے کیا ہو، بالکل بے نیاز ہو، اور اسے تو اللہ کے پاس جو ہے نا اس کی نگاہ رکھنی چاہیے، اور دنیا والوں کی مال متاع اور اس پر اس کو نظر نہیں رکھنی چاہیے، اور اسے کیا کرنا چاہیے، مومنوں کے لیے اپنے بازو یعنی کہ جھکائے رکھنا چاہیے، یعنی کہ اسے مومنوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، تو مومنوں کے ساتھ خوش اخلاق سے اسے پیش آنا چاہیے، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز بھی کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
آیت دیکھیے آیت 89، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. آیت 90، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے. آیت 92، جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین جعلوا القرآن عضین، یعنی جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو دراصل یہ بات یہودی کی گئی ہے، لیکن آج دراصل امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے کیا کیا، اس قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کرنا. ٹھیک ہے، پک اینڈ چوز کرنا کہ اپنی مرضی کی باتیں تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن کچھ کو تو مانتے ہو، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ کا حکم لے لیتے ہیں اور کچھ کو انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم کرتے رہے، یعنی ان سے اس سے جو ہے اس طرح قرآن جو تمہیں دیا گیا تم نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، اور ان سے پوچھ ہو جائے گی. کیونکہ نا انہوں نے قرآن کی ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیا. تو کرنا کیا ہے، پورے قرآن کو کور ٹو کور پورے پورے قرآن پہ ہمیں عمل کرنا ہے. سارے کے سارے قرآن کو لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ پہ ہمیں عمل کرنا ہے، یعنی کہ قرآن پہ ہمیں پورے کے پورے ہمیں داخل ہونا ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا. ہم اسلام کے احکام میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے تھوڑے اپنے منمانی فائدے کے لے لیے، باقی کو چھوڑ دیے، ترک کر دیے. نہیں، پورے کے پورے اللہ کے احکامات کو لینا ہے، پورے کے پورے اس قرآن کریم کے ہر احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے. اور جو احکامات اس میں دیے گئے ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنا ہے. آیت دیکھیے آیت نمبر 93، ہر اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں. آیت 94، بس آپ سوری ایک آیت مس ہو گئی، اسے دیکھ لیجئے. آیت نمبر 92 دیکھیے، قسم ہے تیرے پالنے والے کی کہ ہم ان سب سے ضرور باز پرسی کریں گے، یعنی پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. آیت 93 94، ہر اس چیز کی جو وہ کرتے رہے، یعنی کہ قیامت کے دن سب کے بات، سب کے احکامات، سب سے پوچھ ہوگا کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا. جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم پڑھیں گے نہیں، قرآن کی کلاس نہیں کریں گے، یا ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے کہہ سکے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو پھر کیا ہے، ان کے لیے بڑی جو ہے خسارہ ہے. پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کو اتنی طویل زندگی تم نے کن کاموں میں گزار دی، کہاں بتایا، کہاں خرچ کیا ہے نا. ایسے سوالوں سے اور جوابوں سے انسان بچنے والا نہیں ہے. آیت 94 دیکھیں، بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. آیت 95، آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی کہ رسولوں سے جنہوں نے استہزاء کیا اور مذاق اڑائے ان کے لیے اللہ کافی ہے. اور یعنی کوئی بھی دین کا داعی ہے، وہ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور پھر لوگ جو ہے وہ صبر کرتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے اللہ کے جو پیغام پہنچانے والے ہیں ان کو مذاق کے طور پر اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اور تمام طرح سے ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کیا ہے، پھر کافی ہے. آیت 96، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. آیت 98 دیکھیے، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. ہم، تنگ ہوتا ہے، کبھی آپ کے دل کو بھی نا کیفیت ہوتی ہے کہ جب کسی نے دین کے معاملے میں آپ کا مذاق اڑایا ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو بھی کوئی دین پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے. تو مذاق اڑایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کا دل اندر سے بالکل غمگین ہو جاتا ہے، تنگی محسوس ہونے لگتی ہے. یعنی جب بھی کوئی جیسے مثلاً جو حجاب نہیں کر رہا ہے اب وہ حجاب لینے لگا، یا پھر جو کبھی قرآن نہیں پڑھتا تھا تو قرآن پڑھنے لگا، قرآن سمجھ کے پڑھنے لگا، اور پھر اسی طرح کسی بھی نیکی کے راستے پر وہ آنے پر ہم، تو جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو شیطان بہت ہی انسیکیور ہو جاتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہوتی ہے، وجہ یہی ہے، یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں. وہ سوچتا ہے یہ تو بندہ میرے ہاتھ سے نکل ہی گیا. جب انسان آگے بڑھ کر خود عمل کرتا ہے نا اور دوسروں کو بھی بتانے لگتا ہے تو اور زیادہ ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. ایسے شیطانوں کی، شیطان کی، وہ انسیکیور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. پھر وہ صرف خود ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری فوجیں جو ہے اس شخص کے پیچھے لگا دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کے پیچھے لگا دیتے ہیں، دین کے دائی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اور وہ فوجیں انسانوں کی بھی ہو سکتی ہیں اور جنوں میں بھی ہو سکتی ہیں. اور لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. جب لوگ باتیں بناتے ہیں تو
آپ سوچتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے نا، اگر دین کی طرف آنے کی وجہ سے یہ باتیں بن رہی ہیں تو میں یہ راستہ ہی چھوڑ دیتی ہوں، چلو اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ قرآن سمجھ کے پڑھ کے اور اپنے عمل کر کے نا، تو اس طرح انسان آگے آتے آتے پھر پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں زبردست نسخہ بتایا گیا ہے۔ جب آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو بھر جاتا ہے، اور کہاں مطلب کہ تنگی ہوتی ہے اور لوگوں میں باتیں کر کے، یعنی کہ جب انسان کے دل میں تنگ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے تو بھڑاس اس کا یہ سوچتا ہے ہم کہاں نکالے انہی لوگوں سے کہہ سن کے ختم کر دے، نہیں بلکہ کرنا کیا ہے؟ آیت دیکھیے، آیت نمبر 98، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے ایسی حالت میں، کہ تمہیں کرنا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیے۔ ٹھیک ہے؟ تو سارے پریشانی، مصیبت اور تنگی، دل کی تنگی، غم کا علاج یہاں بتایا جا رہا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں انسان کو ملتی ہے، اور انسان کو 20 اس کے جو ہے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت تسبیح شروع کر دینی چاہیے۔ جب لوگ تکلیف پہنچا رہے ہو، تکلیف دہ باتیں کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت دے رہے ہو، تو اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دے۔ جب کوئی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہو، کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہو، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو اور آپ کا دل تنگی محسوس کر رہا ہو اور آپ پریشان ہو رہے ہو، غمزدہ ہو رہے ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہو، تو خود جو ہے انسان کیا ہو، اس وقت ایسے موقع پر کیا کرے؟ تسبیح شروع کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ذکر کی برکت سے آپ کے دل کی تنگی دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ضروری ضروری ہے، کیونکہ نا یہاں دونوں چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تسبیح ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اور حمد اللہ کی تعریف بھی بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا ہے، اور ہر مزید تعریف، اور پھر مزید تعریف کرنا بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ایک اسی تسبیح میں شامل ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی نماز کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اگر دل غم زدہ ہے، لوگوں نے پریشان کیا ہے، تو اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے، سر تسلیم خم کر دے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین راستے بنا دے گا، آپ کا دل کھول دے گا، آپ کا دل وسیع کر دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوگی، صبر ہوگا، اور ایسے لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ہمت آئے گی انشاءاللہ۔ اور دیکھیے دلوں کا جو ہے نا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جس نے ہمارے دلوں کی تخلیق کی، جس نے ہمیں بنایا، تو ایسے معاملہ جب پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اللہ کی تسبیح کریں اور اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھ دیں۔ ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیے، آیت نمبر 99، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو الیقین الفاظ آیا ہے، الیقین سے مراد کیا ہے؟ جس کا آنا طے ہو، یعنی موت۔ الیقین سے مراد یہاں پر موت ہے، یعنی موت اور موت، یعنی موت تک، مرتے دم تک عبادت کرے، لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے نا اپنا حق کی راہ نہ چھوڑ دے انسان، جو جو ہدایت ملی ہے اس راستے کو نہ چھوڑ دے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا ہے، کیونکہ نا انسان حق کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ حق کی تلاش اس کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان کے اندر نیکی سے محبت ہوتی ہے، خیر سے محبت ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو ماحول ہوتا ہے نا، انسان پر شیطانی اثرات یا اس کے دوست یا اس کی صحبت یا یہ سب کچھ اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر انسان بہکنے لگ جاتا ہے، گمراہ ہونے لگ جاتا ہے، پھر شیطان کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ ایسے میں انسان ان ساری رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بات اپنے دل میں ٹھان لے کہ مجھے مرتے دم تک اسی راستے پر رہنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے، مجھے اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ اگر یہ راستہ چھوڑا تو میں جنت کا راستہ بھول ہی جاؤں گی، اور یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اگر مجھے جنت چاہیے ہے تو میں اسی راستے پر چلوں گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دعا کرتے رہیں اس راستے پر چلنے کی، اس پر ڈٹے رہنے کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک اس قرآن کریم کے ساتھ ہم سب کو اس راستے پہ ہم سب کو جمائے رکھے، اور
مرتے دم تک ہم اس قرآن کریم سے جڑے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، اس کا علم حاصل کرتے رہیں، ہم سب طالب علم بنے رہیں اور صراط المستقیم اور ہدایت کے راستے پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، ثابت قدمی دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔